مشرقین کا. اور آج ہم جو یہ ذکر حسین کر رہے ہیں، یہ ذکر حسین دراصل عبادت. ملاحظہ کریں شیخ. واللہ واللہ ذکر حق ہے، عبادت ہے دوستو. واللہ ذکر حق ہے، عبادت ہے دوستو. عبادت ہے دوستو. جو ہو رہا ہے ذکر، جو ہو رہا ہے ذکر مبارک حسین کا. جو رہا ہے ذکر مبارک حسین کا. اور شعر آخر یہ محفل میلاد انا من حسین ہے. یہ محفل میلاد انا من حسین ہے. انا من حسین ہے. یا نور ہے حسین، یا نور ہے حسین منی کے زین. نور ہے حسین منی کے زین کا. منی کے زین کا. اور مقطع دعاؤں کے ساتھ بلائے جائے. وارث علی کا دامن رحمت ملا فراز. وارث علی کا دامن رحمت ملا فراز. وارث علی کا دامن رحمت ملا فراز. یہ بھی کرم ہے فاتح، یہ بھی کرم ہے فاتح بدر و حنین کا. یہ بھی کرم ہے فاتح بدر و حنین کا. بدر و حنین کا. یہ جشن ہو رہا ہے امام حسین کا. یہ جشن ہو رہا ہے امام حسین کا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر در پہ گناہ گار کو عزت نہیں ملتی، ہر در پہ گناہ گار کو عزت نہیں ملتی، ملتی بھی ہے تو حسب ضرورت نہیں ملتی. اور جو فاطمہ زہرا کے دلاروں سے ملی ہے، جو فاطمہ زہرا کے دلاروں سے ملی ہے، دنیا میں کہیں ایسی محبت نہیں ملتی، دنیا میں کہیں ایسی محبت نہیں ملتی. تعظیم علی شرط ہے ہر علم سے پہلے. اے لوگوں کتابوں سے ولایت نہیں ملتی، اے لوگوں کتابوں سے
ولایت نہیں ملتی. اور یہ شعر اور شعر میں آپ لوگوں کی شرکت. جو لوگ کہتے ہیں کہ سادات ہوتے کیا ہے نا، ان کو یہ شعر بتا دینا. باقی جتنے معاملات ہیں حضرت لوگ سمجھ لیں گے، ہے نا. ہر در پہ گناہ گار کو عزت نہیں ملتی، ملتی بھی ہے تو حسب ضرورت نہیں ملتی. جو فاطمہ زہرا کے دلاروں سے ملی ہے دنیا میں کہیں ایسی محبت نہیں ملتی. اور تعظیم علی شرط ہے ہر علم سے پہلے. اے لوگوں کتابوں سے ولایت نہیں ملتی، اور سجدوں میں رہے چاہے وہ مر جائے حرم میں، سادات کو غدار کو جنت نہیں ملتی. بہت قریب سے دیکھا ہے زمانے کو، بہت قریب سے دیکھا ہے زمانے کو. بڑے عجیب لوگ ہیں، نام علی چلے مٹانے کو. اور چلو سلام کرے سیدہ ماں فاطمہ کے آستانے کو، جس نے حسین پان کے دیا ہے سارے زمانے کو. اے لوگوں کتابوں سے ولایت نہیں ملتی، سجدوں میں رہے چاہے وہ مر جائے حرم میں، سادات کے غدار کو جنت. پورا مجمع، سادات کے غدار کو جنت، سادات کے غدار کو جنت نہیں ملتی. بس ایک شعر اس کے بعد حضرت علامہ مولانا خطیب اہل بیت شاہد نظامی صاحب قبلہ سے میں مؤدبانہ گزارش کروں گا. اور یہ شعر صرف حضرت کے لطف کے لیے میں پڑھ رہا ہوں. کسی شاعر نے کہا تھا، اس نے بہت ہلکے لفظوں میں بات کہی لیکن بہت بڑی بات کہی کہ اٹھیے تعظیم سیدہ کے لیے، اٹھیے تعظیم سیدہ کے لیے. آپ مسلک سے اہل سنت ہیں، اٹھیے تعظیم سیدہ کے لیے. آپ مسلک سے اہل سنت ہیں، ہے نا. استقبال کریں حضرت علامہ مولانا شاہد نظامی صاحب قبلہ کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. نعرہ حیدری. ممبر نور پر رونق افروز باوقار شخصیات و معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین، وعلی آلہ وصحبہ المتقین. الصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، حضور جناب ابو القاسم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم والمحکم کتابہ المجید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم ندعو کل اناس بامامہم، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ. صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین. عزیزان گرامی اور رفیقان ملت اسلامیہ، رات کے اس سرد مزاجی میں بھی آپ کا یہاں شرکت کرنا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آج بھی جو دلوں پر حکومت کرتا ہے اسے حسین کہتے ہیں. اور ماشاءاللہ میں مبارکبادی پیش کروں گا جتنے بھی حبداران اہل بیت ہیں، جتنے بھی مومنین ہیں، کہ انہیں یہ شرف حاصل ہوا کہ حسنین کی محفل میں اولاد حسنین کو بلایا ہے.
ہم سے پہلے آپ کے محلے کے خطیب و امام، اور امام بھی اپنا اسی کو بنائیے گا جو مولا حسین کو اپنا امام مانتا ہو، مولانا حافظ شہنواز اسراری صاحب نے بڑا اچھا خطاب کیا، اور ماشاءاللہ آپ کے روبرو جن کا چہرہ ہے، جنہیں آج دنیا حسنین بقائی کے نام سے جانا کرتی ہیں، حضور پیر طریقت صاحبزادہ صفی پور حضرت سید شاہ حسنین بقائی صاحب قبلہ، میں بیٹھا تھا، میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ بقائی بقا سے بنا ہے، اور حضور حسنین بقائی صاحب کی حاضری بتا رہی ہے کہ یزید مٹ گئے، حسنین کی بقا ہے، حسین آج بھی باقی ہے۔ عزیزان گرامی، میں بغیر کسی تمہید کے اپنے خطبے کا اور خطابت کا آغاز کرتا ہوں۔ آئیے میں کچھ کہوں اور آپ کچھ سنیں، اس سے پیشتر ہم اور آپ مل کر بارگاہ نبی اور آل نبی میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدنی الجود والکرم وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پاؤ بخشش کی سند روز جزا سے پہلے، پاؤ بخشش کی سند روز جزا سے پہلے، دیکھ لوں روزہ شبیر قضا سے پہلے، دیکھ لوں روزہ شبیر قضا سے پہلے، اور رب نے تخلیق کیا پنجتن پاک کا نور، رب نے تخلیق کیا پنجتن پاک کا نور، آگ سے، پانی سے، مٹی سے، ہوا سے پہلے، آگ سے، پانی سے، مٹی سے، ہوا سے پہلے۔ اب قرآن کی آیت اٹھا کر دیکھو کہ ہمارے اور آپ کے بابا جن سے آدمیت ہے وہ آدم بنے کیسے؟ تو یہ قرآن کی آیت کہتی ہے کہ آدم بنے مٹی سے، آدم بنے تراب سے، یعنی پتا چلا کہ آدم سے پہلے مٹی تھی۔ تو جب آدم سے پہلے مٹی تھی اس وقت تو آدمی نہیں تھے، اس وقت آدم بھی نہیں تھے، اور یہ پنجتن پاک کا نور اس وقت بھی تھا جب مٹی بھی نہیں بنی تھی۔ اب آدم کی مٹی سے جو پیدا ہو کر پنجتن پاک کا گستاخ ہو، سمجھ جانا اس کی مٹی خراب ہے، اس کی مٹی خراب ہے۔ رب نے تخلیق کیا پنجتن پاک کا، آگ سے، پانی سے، مٹی سے، ہوا سے پہلے۔ آج ہم اور آپ جو جمع ہوئے ہیں، مولا حسین کے ولادت کو سمجھانے کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے، مگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت کے گھرانے میں ولادت نہیں ہوتی، ظہور ہوتا ہے۔ ظہور ہوتا ہے، کیا بات! ان کی ولادت نہیں ہوتی ہے، ان کا ظہور ہوتا ہے۔ ان کی پیدائش نہیں ہوتی ہے، ان کا ظہور ہوتا ہے، اس لیے کہ جہاں پیدائش ہوتی ہے وہاں آلائش ہوتی ہے، جہاں پر آلائش ہوتی ہے وہاں گندگی ہوتی ہے، جہاں پیدائش ہوتی ہے وہاں آلائش ہوتی ہے، جہاں ولادت ہوتی ہے وہاں کثافت ہوتی ہے۔ اور ان کی تو شان یہ ہے کہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہم نے اہل بیت کو پاک کر دیا، جس طرح مالک جس طرح سے پاک کرنے کا حق تھا، جس طرح پاک کرنے کا حق تھا۔ اور توجہ چاہوں گا آخری آدمی تک میرے جملوں کو سننا اور جملے کا استقبال کرنا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پاک کر دیا اہل بیت کو، کس طرح پاک کیا؟ جس طرح پاک کرنے کا حق تھا۔ پتا چلا کہ اللہ اہل بیت کا حق بتا رہا ہے، ملا اہل بیت کا حق چھپا رہا ہے۔ تو اللہ نے پاک رکھا، اور پاک رکھنے کی ذمہ داری بھی کیا ہے؟ اپنے گھر کو پاک کیا، کہا ابراہیم پاک کر دینا۔ اچھا، یہ آیت کی اس نزاکت کو سمجھیے کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے غلاظت کو اہل بیت سے دور کر دیا۔ اہل بیت کو غلاظت سے دور نہیں کیا، غلاظت کو اہل بیت سے دور کر دیا۔ اب قیامت تک کے لیے کوئی یہ کہے کہ ہم بزم آل محمد میں شرکت نہیں کرتے،
تو سمجھ جانا یہ اس کی ازلی مجبوری ہے. اللہ نے اسے اہل بیت سے دور کر دیا. اللہ نے اہل بیت سے دور کیا. اور اللہ کے دور اور نزدیک کا معیار بھی کیا ہے؟ ذرا اس پہ بھی غور کریں. اللہ نے جب انبیاء کی صفیں لگائی، حضرت آدم سے لے کر خاتم تک یہ کہتے رہے قیامت قریب ہے. حضرت آدم یہ کہے قیامت قریب ہے. حضرت موسیٰ کہتے رہے قیامت قریب ہے. حضرت زکریا کہتے رہے کہ قیامت قریب ہے. حضرت عیسیٰ کہتے رہے قیامت قریب ہے. یہاں تک کہ ختم المرتبت بھی یہ کہتے رہے کہ قیامت قریب ہے. مگر اب تک ایمان سے بتانا، اب تک قیامت نہیں آئی. تو ذرا سوچ کر دیکھو کہ اللہ کا جب قریب اتنا دور ہے تو دور کتنا دور ہوگا. اللہ کا جب قریب اتنا دور ہے. آپ لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ دیکھیے دنیا والوں کو کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے اجداد کو علی سمجھ میں نہیں آئے اور ان کی اولاد کو علی والے سمجھ میں نہیں آتے. یہ وراثت میں ملی ہے. تو ان کا ظہور ہوتا ہے، پیدائش نہیں ہوتی، ولادت نہیں ہوتی. ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں. اس کی دلیل حضور اجازت چاہوں گا. اس کی دلیل یہ ہے کہ رمضان المبارک میں آپ نے دیکھا کہ مولا حسن کا ظہور ظہر کے وقت ہوا اور سیدہ کائنات کے عصر کی نماز ادا ہے. اب بتاؤ گندگی کہاں ہے؟ اللہ نے پاک رکھا ہے. اور پاک رکھنے کی بھی کیا ذمہ داری؟ قیامت تک کے لیے مولوی خانہ کعبہ کے خلاف چومے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم نے خانہ کعبہ کو پاک کر دیا ہے. اور ہم اس اہل بیت کے علم کو چومے جس کو اللہ نے پاک کر دیا تو کہتے ہیں بدعت ہے. نعرہ حیدری. کیسے کوئی بیاں کرے گا آپ کی شان میرے مولا علی؟ کیسے کوئی بیاں کرے گا آپ کی شان میرے مولا علی؟ آپ کا ذکر ہے ایمان کی پہچان میرے مولا علی. اور چہرہ سبھی کا دیکھتا ہوں آپ کا ذکر چھیڑ کر. آپ کا ذکر ہے نسلوں کی پہچان میرے مولا علی. نعرہ حیدری. یہ جو بول رہے ہیں ان کے خاندان کی شرافت بول رہی ہے. اس لیے کہ اس کی گواہی آج بھی قرآن کی آیت ہے. قرآن کی آیت اس پر گواہ ہے. قرآن کی نص اس پر گواہ ہے کہ حضرت مریم پاک ہے. ہمارا ایمان ہے کہ حضرت مریم پاک اتنی بطول، اتنی پاک کہ قرآن کی آیت گواہی دیتی ہے. مگر آج بھی چرخے چہارم پر آج بھی مریم کا بیٹا امام زمانہ کا منتظر ہو کر یہ بتا رہا ہے. اور کل جب مہدی کا ظہور ہوگا اور جب حضرت عیسیٰ مہدی کی اقتدا کر کے یہ بتائیں گے کہ دیکھو امام برحق کی امامت کو تسلیم کرنا یقیناً پاکیزہ ماں کے اولاد کی دلیل ہوگی. نعرہ حیدری. حضرت مریم کے بیٹے یہ گواہی دیں گے. ہم نے قرآن کی آیت پڑھی یوم ندعو کل اناس بامامہم. جب ہم تمہیں محشر میں تمہارے ائمہ کے نام سے محشور کریں گے، ہمیں تمہیں تمہارے اماموں کے نام سے پکاریں گے. اللہ کہتا ہے ہم تمہیں محشر میں تمہارے اماموں کے وسیلے سے پکاریں گے. اب ہمیں کوئی نہ کہے کہ ہم اماموں کے نام سے اللہ کو کیوں پکارتے ہیں، اماموں کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں کیوں آتے ہیں. یہ وتیرہ اور یہ طریقہ اور یہ نصب العین ہمیں اللہ نے دیا ہے کہ دیکھو جب میں اللہ ہو کر تم تک بغیر اماموں کے وسیلے کے نہیں آتا تو تو بندہ ہو کر بغیر اماموں کے وسیلے کے مجھ تک کیسے آ جائے. اماموں کے نام سے پکاریں گے. اچھا امام جماعت کا ہوتا ہے، فرقے کا لیڈر ہوتا ہے. امام جماعت کا ہوتا ہے اور امام بنایا نہیں جاتا، امام کو تسلیم کیا جاتا ہے. اس لیے کہ جو آ کر بنے وہ امام نہیں ہوتا، جو بن کر آئے وہ امام ہوتا ہے. امام آ کر نہیں بنتا، جو بن کر آتا ہے وہ امام ہوتا ہے. تو اب سوال یہ اٹھتا ہے، اب کوئی مولا کی بارگاہ میں عرض کرے اے اللہ تو ہر شے کی شخصیت سے بھی واقف ہے، ہر شخص سے بھی واقف ہے، تو جسے چاہے محشر میں اس کے نام سے بلا لیتا. اے اللہ تیری تو شان قدرت یہ ہے کہ تو رحم مادر میں بھی رزق بچے کو فراہم کرتا ہے. تیری تو یہ شان قدرت ہے کہ تو چاہے
تو پتھر سے درخت اگا دے، مگر جب محشر میں پکارے گا تو اماموں کے وسیلے سے کیوں پکارے گا؟ ہمیں ہمارے باپ کے نام سے بلا لے، ہمیں ہماری ماں کے نام سے پکار لے؟ کہا نہیں، شکوک و شبہات تو تب کلیئر ہوتے ہیں جب امام کا غلام پتہ چل جائے۔ اور اماموں کے نام سے، اچھا رسول کے نام سے کیوں نہیں پکارے گا؟ تو رسول ہوتا ہے امت کا، اور رسول کا کام اور ہے، اماموں کا کام اور ہے۔ رسول کا کام ہے دین لانا، اماموں کا کام ہے دین بچانا۔ رسول کا کام ہے دین لا کر پہنچانا، اماموں کا کام ہے کہ دین کی عظمت بچا لینا۔ رسول کا کام کیا ہے؟ چلیے قرآن سے پوچھتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ نبی کو اللہ نے جب اپنے رسول کو مبعوث کیا امیین میں، علیہم کی ضمیر امیین کی طرف ہے، امیین میں مبعوث کیا، پتا چلا کہ جسے امیین میں بھیجا وہ رسول ہے، اور جن امیین میں بھیجا وہ امیین ان پڑھ ہے، پڑھانے والے رسول، پڑھنے والے جاہل۔ آگے فرماتا اللہ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، اس لیے کہ وہ تم پر آیات کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں علم و حکمت کی تعلیم دے۔ اب حضور کا کام ہے، حضور کا کام کیا ہے؟ حضور کا کام یہ ہے کہ وہ تم پر آیاتوں کی تلاوت کرے، تمہارا کام ہے آیاتوں کی تلاوت کروانا، حضور کا کام ہے تمہیں علم و حکمت کی تعلیم دینے والا۔ مطلب یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضور کا کام ہے کہ وہ تمہارے نفوس کو پاک کرے، تم اپنے نفوس کو پاک کروانے والے۔ حضور کا کام ہے کہ تم پر علم و حکمت کی تعلیم دے، تو تم علم و حکمت کی تعلیم لینے والے، نہ تم نبی کی طرح نہ نبی تمہاری طرح۔ بے شک کیا اچھا، اب یہاں باب نبوت بند ہے، یہاں سے میں بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ یہاں باب نبوت بند ہے، باب نبوت بند ہوا، باب ہدایت بند نہیں، باب ولایت کھل گیا۔ اب نبی کے بعد اس کام کو کون انجام دے؟ من کن تو مولا پہ دلائل پیش کرے تو بہت سے لوگ مسترد کرتے ہیں۔ فقیر نظامی یہاں سے چیلنج کر کے کہتا ہے اب دکھا دو کسی حدیث کی روح سے کہ علی کے علاوہ کوئی اور شخصیت ان ذمہ داریوں کو اٹھا لے۔ سبحان اللہ، چیلنج سے کہتا ہوں، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ حضور کا کام ہے، توجہ سے سننا، حضور کا کام تھا آیتوں کی تلاوت کرنا، ہمارا کام تھا آیتوں کی تلاوت سننا۔ اب قیامت تک کے لیے آیتوں کی تلاوت وہی کرے گا جس کے بارے میں حضور نے کہا کہ قرآن کا سارا علم علی کے سینے میں۔ سبحان اللہ۔ حضور کا کام یہ تھا کہ وہ نفوس کو پاک کرے، تو یا رسول اللہ اب آپ کے بعد ہمارے نفوس کو پاک کون کرے گا؟ تو رسول فرمائیں گے کہ قرآن کی آیت اٹھا کر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، وہ تمہارے نفوس کو پاک کرے گا جس نے اپنے نفس کو راتوں رات بیچ دیا، اللہ کی مرضی خرید لیا۔ نعرے حیدری۔ علم و حکمت کی تعلیم کون دے گا؟ تو رسول کہیں گے تم نے میری حدیث سنی نہیں، انا مدینۃ العلم والیون بابوہا، علم چاہیے تو میرے بعد علی سے لو، حکمت کس سے لینی ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں انا دار الحکمت والیون بابوہا، کہیں سے بھی جاؤ علی ملیں گے، کہیں سے بھی جاؤ، نہ تم ہادی سے بچو گے نہ مہدی سے بچو گے، کیا بات ہے، کہیں سے بچ نہیں سکتے، بچنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو حضور کے بعد یہ کام تھا۔ دنیا لڑ رہی ہے نا کہ نور تھے کہ بشر تھے، نور تھے کہ بشر تھے، علی والے مطمئن ہیں، انہیں دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ آج یہ بات چلے گی نا اہل سنت، میں بتاتا ہوں سنت کسے کہتے ہیں۔ بہت لوگوں کو ناز ہے اپنے اوپر کہ ہم اہل سنت ہیں۔ بھائی ایسی کیسی سنیت ہے کہ تم جنہیں اپنا مرجع مانو اور اپنی مرجعیت میں جو امام اعظم ابو حنیفہ، جو امام جعفر صادق علیہ السلام کو اپنا مرجع مانے، اب اس مرجع کو نہیں سمجھا تو تم مر جا۔ آج تاریخ ولادت اور شہادت کی بات تو دور کی ہے، ان سے 12 ائمہ کے نام پوچھ لیجیے، نہیں معلوم۔ امام اسقلانی کا نام یاد ہے، امام نبہانی کا نام یاد ہے، امام شارانی کا نام یاد ہے، امام
आजम अबू हनीफा का नाम याद है, नौमान बिन साबित को जानते हैं, मगर उन्हें नहीं जानते जिनके बारे में नौमान बिन साबित फरमाते हैं लौला सनदान हलकन नामान। अगर 2 साल इमाम आजम अबू हनीफा अपने बारे में कहते हैं, अगर 2 साल नौमान बिन साबित जाफर सादिक की सोहबत इख्तियार नहीं करता तो ये हलाक हो जाए। अब तारीख में मुझे 2 बार ऐसे जुमले मिले हैं। हजरत उमर की बात करने वालों, हजरत उमर ने कहा था लौला अली न हलक उमर, अगर अली न हो तो उमर हलाक हो जाए। बाप न मिले तो भी हलाक हो गया, औलाद न मिले तो भी हलाक हो गया। या अली, तो लोग लड़ रहे हैं, नूर थे के बशर थे, नूर थे के बशर थे। ये दलील भी पेश करते कि हुजूर ने कहा, कुरान की आयत पेश की और कहा कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। क्या कभी हुजूर ने यह भी कहा कि तुम भी मेरी तरह बशर? और वो किसी को नहीं कहा, मगर हदीसें उठाकर पढ़ो, एक को कहा है, एक नशिस्त ने कहा दमों का दमी या अली, लहमों का लहमी या अली, नफ्सों का नफ्सी या अली, अज़्मों का अज़्मी या अली, रूहों का रूही या अली, या अली मिसलों का मिसली, मैं तेरी तरह तू मेरी तरह। मगर ये अबू तालिब के खून की शराफत है कि कभी अबू तालिब के बेटे ने ये नहीं कहा कि नबी हमारी बताओ आपको क्या क्या अबू तालिब का है? रब्बे काबा की कसम, काबा अबू तालिब का है। नबियों के सरदार ने जिसको कहा था मन कुंत मौला, वो अली मौला बेटा अबू तालिब का है। हैदरी कभी अबू तालिब के बेटे ने नहीं कहा कि नबी हमारी तरह, हम नबी की तरह। जब भी किसी ने पूछा ए अली आप में और नबी में क्या मुमासलत है, तो मौलाए कायनात फरमाते हैं ना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, मैं तो मोहम्मद के गुलामों में से गुलाम हूँ, मैं तो मोहम्मद के गुलामों में से गुलाम हूँ। तो पता क्या चला, इतना बड़ा अली कौन अली, शाह माता अली कौन अली, शेर यफ्ता अली कौन अली, नुक्ता बाए बिस्मिल्लाह अली कौन अली, मस्तर हलाता अली कौन अली, शाह मुल्तफा अली कौन अली, मन कुंत मौला का सामिन अली कौन अली, मौलाए खदीर अली कौन अली, जनाबे अमीर अली कौन अली, बाबे हिद्दा अली कौन अली, सत्ताजे विलायत अली कौन अली, सत्ताजे हर अला अता अली कौन अली, बाबाए शब्बीर शब्बर अली कौन अली, फातह खैबर अली कौन अली, फातह बदर अली कौन अली, फातह हुनैन अली कौन अली, गदीर का दूल्हा अली कौन अली, शबे हिजरत नबी के बिस्तर पर सोने वाला अली, अरे कौन अली, जो अर्श पे जाए तो औला है, गदीर के मेंबर पे आए तो मौला है। ईश्वर के सुरमा तुम हो, अनोखी तुम्हारी लीला है, कोई क्या जाने क्या तुम हो, कहीं धर्मात्मा तुम हो, कहीं परमात्मा तुम हो। नारे हैदरी। कौन अली के जो अर्श पे जाए तो औला है, गदीर के मेंबर पे आए तो मौला है। इतना बड़ा अली जब नबी जैसा ना हो सका तो 2 रकात के मुल्ले की औकात क्या है? अच्छा जबकि देखो, ये भी जिम्मेदारी के साथ हुजूर की अताओं पर भरोसा करके हर हर्फ का ज़ामिन हूं। जबकि देखो तो नबी अली हर जाविये से नबी की तरह, सूरत में नबी की तरह, सीरत में नबी की तरह, हसब में नबी की तरह, नसब में नबी की तरह, चाल में नबी की तरह, ढाल में नबी की तरह, रहने में नबी की तरह, सोने में नबी की तरह। अरे तुम होने में नबी की तरह नहीं हो सकते, वो सोए भी तो नबी नजर आते हैं।
وہ ہر لہجے سے نبی کی طرح، حسب میں نبی کی طرح، علم میں نبی کی طرح، حکمت میں نبی کی طرح، اگر نبی کی طرح نہیں تھا تو شب ہجرت روز مرہ کے دیکھنے والے کافروں نے دیکھ کر یہ کیوں کہا وہ دیکھو علی نہیں نبی سویا ہے؟ وہ علی، جہاں جہاں علی وہاں وہاں حق، جہاں جہاں علی وہاں وہاں حق۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی ہے، یا حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی، یعنی علی خلوت میں ہے تو حق خلوت میں ہے، علی جلوت میں ہے تو حق جلوت میں ہے، علی اگر خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں تو حق خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے۔ اب ایک بات بتاؤں، جتنے لوگ اشارہ سمجھنے والے ہیں ذرا اشارے کو سمجھیے گا کہ جہاں حق ہے وہاں باطل نہیں ہوگا۔ جس طرح سے مثال میں دے دوں آپ کو، جہاں رات ہوگی وہاں دن نہیں ہوگا، جہاں شام ہوگی وہاں صبح نہیں ہوگی، جہاں جھوٹ ہوگا وہاں سچ نہیں ہوگا، جہاں حق ہوگا وہاں باطل نہیں ہوگا، جہاں باطل ہوگا وہاں حق نہیں ہوگا۔ اب اور واضح کر دوں کہ نبی نے واضح کر دیا حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، تو حق کے مقابلے پر آنے والا حق پر نہیں باطل پر ہوگا۔ اشارہ سمجھتے ہیں نا آپ؟ آپ لوگ اشارہ نہیں سمجھے گے تو کون سمجھے گا؟ اس لیے کہ ہم تو اشارے والے، ان کے ماننے والے جن کے اشاروں پر زمین بھی گردش کرتی ہے، آسمان بھی گردش کرتا ہے۔ اور کیسا اشارہ؟ شرح جامی پڑھتے ہیں نا ہر مدرسے میں لوگ، شرح جامی کوئی نہ پڑھے تو مولوی نہیں ہوتا اس وقت جب تک کہ شرح جامی نہ پڑھ لے۔ مگر ملا جامی کا عقیدہ بھی آج قبلہ فرما رہے تھے کہ پڑھانا ہوتا ہے اتنا تو پڑھاتے اتنا۔ کیا کیجئے گا حضور، یہ ان کی نسلی مجبوری ہے۔ 1400 سال پہلے حضور نے کہا النکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے۔ وہ آج تک لوگ رٹ رٹ کر سنا رہے ہیں، مگر خندق میں جس علی کو کہا تھا وہ مکمل ایمان ہے، اس کو بھول گئے۔ پتا چلا ان مولویوں کے پیچھے مت بھاگنا، ان کے پاس مکمل ایمان نہیں، یہ ادھورا ایمان لے کر پھر رہے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو ہر چیز میں یہ آدھے ہیں، نسل میں بھی آدھے ہیں، بلدیت کہیں اور کی، شہریت کہیں اور کی، ہر جگہ سے یہ آدھے ہیں۔ دیکھیے گہما گہمی کا ماحول مت بنائیے، میرے بعد ایک اچھی تقریر ہونی ہے، میں بس ان کی خدمت میں حاضر آیا ہوں اور باقی خدمت آپ کو کرنی ہے۔ تو حق ادھر ہے جدھر علی، جدھر علی ادھر حق، اور نہیں ہٹ سکتے بھائی، میرا اس حق کی حق تلفی کرنے والے خود کو کہتے ہیں ہم حق پر، اس حق کی حق تلفی کرتے ہیں جسے اللہ نے حق کہلوایا ہے، اسے کہتے ہیں۔ اچھا ہم نے قرآن کیا پڑھا؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، محشر میں پکارا جائے گا۔ اب میں نتیجے پر آتا ہوں، محشر میں پکارا جائے گا اماموں کے نام سے۔ پتہ کیا چلا؟ اور ہم نے کہا یہ میرا دعویٰ تھا کہ امام بن کر آتا ہے، امام یہاں آ کر نہیں بنتا، اب اس کی دلیل میں دینے لگا ہوں۔ امام بن کر آتا ہے، جب یہاں آدم کو زمین پر خلیفہ بنانا ہوا تو اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور جب اہل بیت کو چھوڑ کے جانے کی بات آئی تو کہا انی تارکن، ایک جگہ کہا انی جاعل بنانے جا رہا ہوں، ایک جگہ کہا انی تارکن چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ بنانے میں اور چھوڑ کر جانے میں فرق ہے۔ اچھا ایک جملہ حضور میرے ذہن میں آ گیا ہے تو میں آپ کے حوالے ان کے آپ کی نسبت سے ان کے حوالے کر دوں۔ اچھا نبی کی جو زندگی گزری ہے میرے سرکار کی، دیکھیے کیا کردار ہے میرے نبی کا کہ کوہ صفا پر چڑھ کے جب کہا کہ اگر میں کہہ دوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک قافلہ آ رہا جو تمہیں ہلاک و برباد کر دینا چاہتا، تم مانو گے؟ تو انہوں نے کہا